بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم کا عنوان ہے حلال استقلال۔ شاعر کا نام ہے حفیظ جلندری۔ عزیز طلباء، یہ اس نظم کا دوسرا اور آخری لیکچر ہے۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شم ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ اسوہ مردانہ بہادری کی مثال، سوزش پروانہ پروانے کا جلنا۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، یہ پرچم جو حلال استقلال کا پرچم ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے حسین ابن علی کے بارے میں کہ یہ حسین ابن علی کی بہادری کی مثال کا پرچم ہے۔ حسین حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند تھے۔ حضرت علی جنہوں نے اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کی، آپ نے میدان جنگ میں کئی بار اسلام کے دشمنوں کو شکست فاش دی۔ حضرت حسین بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے۔ آپ نے بھی ساری زندگی اسلام کی خدمت کی۔ آپ نے بھی ساری زندگی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ خاص طور پر میدان کربلا میں امام عالی مقام نے مردانہ وار حالات کا مقابلہ کیا۔ تو حلال استقلال وہ پرچم ہے جو ہمیں میدان کربلا میں بھی لے جاتا ہے، اور یہ پرچم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حسین ابن علی نے باطل قوتوں سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بڑی بہادری سے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ عجیب جنگ بھی لڑی حسین نے یزید سے، عجیب جنگ بھی لڑی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے اور کیا یزید تھا حسین ہے۔ برائے شم ملت، قوم کی شمع کے لیے سوزش پروانہ کا پرچم، پروانے جو ہیں وہ جلنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ حلال استقلال ایسا پرچم ہے۔ تو جب بھی بات ہوگی قوم کی، تو اگر اسلام کی بات ہے تو مسلمان ہمیشہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر بات وطن کی ہے تب بھی مسلمان اپنے وطن کی عزت کے لیے، آبرو کے لیے ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح ایک پروانہ شمع سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اسلام کے ماننے والے اور وطن عزیز کے رہنے والے جانثار اپنے دین کی خاطر اور اپنی قوم کی خاطر، اپنی ملت کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حلال استقلال ہے، یہ سبز حلالی پرچم محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ لہراتا ہوا پرچم ایک طرف تو اسلام کی تاریخ کے روشن پہلو بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف باطل قوتوں کے لیے ایک للکار ہے کہ جس قوم کے سینوں میں توحید کی امانت ہو، اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، تیغوں کے سائے میں ہم پل کے جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ شعر نمبر 5 ہے، محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ صحاب جود، سخاوت کا بادل۔ اس شعر میں 4 تلمیحات کا استعمال ہوا ہے۔ یہ حلال استقلال، یہ محمد بن قاسم کا بھی پرچم ہے۔ محمد بن قاسم جو 712 میں سندھ آئے، انہوں نے راجہ داہر کو شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھے اخلاق کو پیش کیا۔ ان کے سلوک کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لوگ محمد بن قاسم کے اخلاق اور اس کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے
کہ انہوں نے محمد بن قاسم کا بت تک بنا دیا اور محمد بن قاسم کو دیوتا کہنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اس بت کو پاش پاش کیا اور انہیں بتایا کہ وہ اسلام کے ایک خدمتگار ہیں۔ یہ پرچم جو ہے یہ طارق بن زیاد کا بھی پرچم ہے۔ طارق بن زیاد جنہوں نے محمد بن قاسم سے 1 یا 2 برس پہلے اسپین کو فتح کیا، انہوں نے کشتیاں جلانے کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد کی اس حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں میں جذبہ ایمانی بڑھا اور انہوں نے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکست دے دی۔ تو یہ پرچم جو ہے یہ طارق بن زیاد کا بھی پرچم ہے۔ تیسری جو تلمیح ہے وہ صلاح الدین کی ہے، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی یہ مصر اور شام کے سلطان تھے۔ انہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو شکست دی اور بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور ایسا آزاد کروایا کہ 730 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ ان کا بھی اخلاق اور کردار اتنا اچھا تھا کہ دشمن آج بھی انہیں شریف دشمن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چوتھی تلمیح محمود کا پرچم۔ محمود سے مراد سلطان محمود غزنوی ہیں۔ یہ 11ویں صدی کے فاتح تھے۔ انہوں نے سومناتھ کا بت توڑا۔ پجاریوں نے ان کے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دیے، لیکن انہوں نے بت فروش بننا پسند نہیں کیا اور تاریخ میں بت شکن کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو یہ جو حلال استقلال کا پرچم ہے یہ صرف پاکستان کا پرچم نہیں، یہ عالم اسلام کا پرچم ہے، شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں۔ شعر نمبر 6، یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ کامرانی کامیابی، ابر رحمت رحمت کا بادل، نوید آسمانی آسمانی خوشخبری۔ یہ پرچم علامت ہے کہ مسلمانوں نے عالم میں دنیا بھر میں فتح حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کامیابی حاصل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام سارے عرب پر چھا گیا۔ حضرت عمر نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور عرب سے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی فتوحات مکران تک پہنچی۔ عقبہ بن نافع انہوں نے افریقہ کو فتح کیا۔ موسیٰ بن نصیر انہوں نے اسپین میں کامیابی حاصل کی، اور قتیبہ بن مسلم انہوں نے وسطی ایشیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ تو یہ پرچم ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان جہاں جہاں گئے انہوں نے فتح حاصل کی، انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ یہ پرچم زمین پر ابر رحمت ہے، رحمت کا بادل ہے۔ جیسے بادل جہاں جہاں خشک زمین پر جاتا ہے وہاں بارش برساتا ہے، نتیجے کے طور پر وہاں ہریالی آتی ہے، ایسے ہی جہاں جہاں یہ پرچم لہرایا گیا وہاں وہاں یہ آسمانی خوشخبریاں لایا۔ اس پرچم نے یہ بتایا کہ جہاں یہ پرچم ہوگا وہاں امن و سلامتی کی فضا ہوگی، جہاں یہ پرچم ہوگا وہاں کی جگہ عدل و انصاف کا گہوارہ ہوگی، اور جہاں جہاں یہ پرچم ہوگا وہاں ترقی و خوشحالی کے مواقع ہوں گے۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ آخری شعر ہے، یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم، استقلال ثابت قدمی۔ حلال استقلال جو ہے یہ پرچم ایسا پرچم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی روایات عظیم الشان ہیں۔ حضرت علی نے خیبر کو فتح کیا، حسین نے کربلا میں بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، طارق بن زیاد نے اسپین میں کامیابی حاصل کی، الپ ارسلان نے اپنے سے کئی گنا طاقتور لشکر کو شکست دی اور روم میں کامیابی حاصل کی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور سلطنت عثمانیہ کے ہی سلیمان شاہ نے یونان اور ہنگری کو مسلمانوں کے لیے فتح کیا۔
تو یہ پرچم یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی جو روایات ہیں وہ بڑی شاندار مسلمانوں کی روایات ہیں۔ اگر ہم بر صغیر کی بات کریں تو سلطان ٹیپو نے اسی پرچم کو میسور میں لہرایا۔ مولانا محمد علی جوہر میں تحریک خلافت میں انہوں نے اسی پرچم کو تھاما، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ذہانت سے، اپنے تدبر سے اور اپنی محنت اور کوشش سے قیام پاکستان کا جو عمل وجود میں آیا اور ہمیں پاکستان جیسی سلطنت دلائی، تو ان کے پاس بھی یہی پرچم تھا۔ یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم، یہاں تک کہ باری پاک فوج کی آئی۔ پاک فوج نے 1965 میں اس روایت کو برقرار رکھا اور یہ بتایا کہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں یہ گھبرانے والے نہیں ہیں، ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط ہیں، اور ہمارے فوجی جوان دشمن پر جھپٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کے جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ یہ پرچم بتاتا ہے کہ ہم اپنی سرحد کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بچوں یہ لیکچر ختم ہوا۔